جبر ان کو دور کر رہا ہے ایمان سے، نہیں، انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کی روش اختیار کر لی ہے، تو اب لاکھ ان کو سمجھا لیا جائے مان کر نہیں دیں گے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح انکار کرتے تھے۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خود حق کا انکار کیا بلکہ دوسروں کے بھی حق کی طرف آنے میں رکاوٹ بن گئے۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب ان کی بہت بڑی حسرت کا بیان ہو رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کہ تم دیکھو انہیں کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو کہیں گے اے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو پھر ہم تصدیق کر لیں گے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے۔ ایک مرتبہ موقع مل جائے تو ہم جھٹلائیں گے نہیں اور ایمان لے آئیں گے۔ یہ بہت بڑی حسرت ہے جو کئی مقامات پر قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ المؤمنون میں بھی الفاظ آئے ہیں، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے، یہ مشرکین اور یہ حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانے والے کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے اور ایک دفعہ مہلت عطا فرما دے، پھر اگر ہم ایسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں رہو رسوا ہو کر اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ اللہ اس حسرت بھرے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حق قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اس سے پہلے جو کچھ وہ چھپایا کرتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گیا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے وہ روکے گئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اس اعتبار سے انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جو مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک ہی مرتبہ دی گئی ہے، انسان اسی مہلت سے فائدہ اٹھا لے تو کامیاب، اور جھٹلائے اور اڑا رہے حق کی مخالفت پر تو اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کچھ ان لوگوں کا جو آخرت کا انکار کرتے تھے کہ کوئی زندگی کے بعد موت نہیں، جو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی ہمیں دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے نہیں۔ یہ ایک گروہ تھا اس معاشرے میں بھی جو سرے سے آخرت کا انکار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ جو سچا بادشاہ ہے بہت بلند ہے اس بات سے کو کسی کو بیکار پیدا کرے۔ تو زندگی ہے، یقیناً ہے اس دنیا کے بعد، اور پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں گے ہاں ہاں، وَرَبِّنَا، اور ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماننے کا فائدہ اس دنیا میں ہے، یہاں انسان مان لے تو کامیابی ہے۔ اب اگلا رکوع آ رہا ہے، رکوع نمبر 4 اس سورہ مبارکہ کا، اس میں مشرکین کے انجام کا ذکر ہے، کچھ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی مخالفت پر تسلی دی گئی ہے، اور اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
الا ساء ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا، بہت تیزی سے گزر جانے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ جو پانی لگ کر آیا دنیا کی زندگی، اور وہ نہ ختم ہونے والا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ ہاں ایک اعتبار سے نوٹ فرمائیے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے نتائج کا انحصار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ تو جہاں تک تو اس دنیا کی چمک دمک اور مال و اسباب کی بات ہے، کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں، لیکن ایک اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی اہم تر ہے، اور وہ یہ کہ مہلت عمل کرنے کی یہاں پر ہے۔ یہاں جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابقت رکھتے ہوئے آخرت میں نتائج ملیں گے، اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں نتائج ملیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت اگر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم ضرور جانتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کو رنجیدہ کرتی ہے۔ فإنہم لا یکذبونک، بے شک وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں بھی روایت ہے، ابو جہل نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، اسے کہ 40 برس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی، ان لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تسلی دے رہے کہ نبی ہمارے علم میں ہے جو بات آپ کو رنجیدہ کرتی ہے، تو یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب مزید تسلی دی جا رہی ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو جس پر وہ جھٹلائے گئے ان لوگوں نے صبر کیا، اللہ کے رسول صبر کرتے رہے۔ وَأُوذُوا، اور جو انہیں تکلیفیں دی گئیں اس پر وہ صبر کرتے رہے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے لیے ہماری مدد آ گئی۔ بالآخر اللہ رسولوں کی مدد فرماتا، جھٹلانے والوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رسولوں کی خبروں میں سے پہنچ چکا ہے، ان کے حالات آپ سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یوں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو بیان کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد رد کیا جا رہا ہے مشرکین کے اس مطالبے کا جو وہ کیا کرتے تھے ہمیں کوئی معجزات دکھا دیے جائیں، اور قرآن کو ناکافی سمجھ رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول سے خطاب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رد کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے مطالبات کا۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اعراض کرنا آپ پر بھاری گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیجئے۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئی۔ ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ حق ہی بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ، اور نوٹ فرمائی کہ مکی صورتوں میں انداز یہی ہوتا ہے اللہ کا کہ خطاب ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں اہل ایمان کو، یا نفی کی جاتی ہے مشرکین کے عقائد کی اور ان کو رد کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ،